السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا اور کہنے لگے کہ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس چیز میں ہمیں بے چینی کر دینے والا شک ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہاں پر خاص طور سے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ مخاطبین تمام لوگ ہیں۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک نئی خبر دی گئی، ایک بات بتائی گئی اس صورت کریمہ میں۔ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور اس کے بعد جو بہت ساری قومیں ہوئی ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا اور مختصر ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں بتلایا ہے۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا لا یعلمہم الا اللہ، جن کے بارے میں صرف اللہ کو علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ابن اسحاق اور انہوں نے عمرو بن میمون سے اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا لا یعلمہم الا اللہ، کہ ان کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ بھی آدم علیہ السلام تک نسب نامہ بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں عروہ بن زبیر کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ معد بن عدنان کے بعد کا جو نسب نامہ ہے ہم نے کسی کو بھی صحیح بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو اس روح زمین پر گزری ہیں جن کے اندر نبی آئے ہیں، لیکن اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے رسولوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے اس قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور بہت سارے رسولوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ گویا ان رسولوں کا نام، ان کا پتہ اور کس امت کے اندر وہ آئے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم لوگوں سے پہلے آئے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود والذین من بعدہم، اور جو قوم ان کے بعد ہوئے لا یعلمہم الا اللہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ بیان اس لیے فرمایا کیونکہ مشرکین مکہ جو مکہ کے اندر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، کنبے قبیلے والے، آپ کے پڑوسی اور آپ کے ملنے جلنے والے بہت سارے مشرکین جو پہلے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور کلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے مختلف انداز میں جھٹلایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بالکل واضح ترین نشانیاں لے کر کے آئے، قطعی نشانیاں، یعنی ایسی نشانیاں جس کو دیکھ کر کے ایمان لانا بالکل ضروری اور لازم تھا۔ فار ایگزامپل قوم سمود صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہے چٹیل پہاڑ، اس پہاڑ سے ایسے اونٹ کو نکلوانا ہے جو اونٹ 10 ماہ کی گابن و حاملہ ہو، اور جیسے ہی وہ پہاڑ سے نیچے آئے یہاں پر ہمارے سامنے وہ بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو ان کے سامنے دکھلا دیا۔ اب ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا لازمی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنے بھی رسول ہم نے مختلف قوموں کے اندر بھیجے، قوم نوح کے اندر ہو، قوم سمود کے اندر ہو، قوم عاد کے اندر ہو، یا اس کے بعد جو مختلف قومیں آئی جن کا ذکر جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، ایسی واضح اور قطعی نشانیاں جس کو دیکھ کر کے انسان بالکل مجبور ہو جائے کہ نہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ان کا وجود ہے، واقعی ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، اصل میں انکار کر دیا۔ اس کا جو اصل مفہوم ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کا کئی مفہوم، اس کا کئی معنی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ جب رسولوں نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو پیش کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی ہوئی آیات کو پیش کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے رسولوں کے منہ کے اوپر رکھ دیا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم تم کو مانتے ہی نہیں ہے تو تم پر ایمان لانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر تم کو ہمارے سامنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیکار کی بات ہے، منہ کو بند کرو۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پڑھ کر کے ان کے سامنے سنانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے اپنے ہاتھ پر، اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کیا بیکار کی بات بول رہا ہے، اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا۔ محترم سامعین کرام، تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب رسولوں نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے غصے اور نفرت میں آ کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبانا شروع کر دیا۔ اور چوتھا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رسولوں نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا تو ان لوگوں نے اپنے منہ سے ان کا انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ اور اس کا مفسرین نے کہا ہے اور حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے بیان فرمایا کہ وقالو، جب رسولوں نے ان کے سامنے نشانیوں کو پیش کیا تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، وقالو، اور کہا، کیا کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، تمہارے ذریعے سے جو بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے ذریعے سے کیا بھیجا گیا، قرآن کریم بھیجا گیا، دین اسلام بھیجا گیا، اسلام کی تعلیمات بھیجی گئی۔ اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تھرو بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے پیغام کسی نہ کسی شکل میں بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بہ، تمہارے ذریعے سے تمہارے ہاتھ جو کچھ بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہم لوگوں کو بلا رہے ہو اس چیز میں ہمارے لیے بے چینی کر دینے والا شک ہے۔ یہ جو شک ہے نا ہر دور میں مشرکین کو ہے۔ کیوں مشرکین کو شک ہوتا ہے؟ مشرکین کو اس لیے شک ہوتا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط کے اوپر ہوتا ہے، ان کا عقیدہ غلط کے اوپر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آج بھی اس روئے زمین پر اس وقت اور جب سے یہ قرآن کریم ہے، حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، حق وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، حق وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے، حق وہی ہے جو صحابہ کرام کے عمل کے دوران ہوا، اور حق وہی ہے جو صحابہ کرام کے مطابق اب تک عمل کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا سب کی جو بنیاد ہے وہ باطل پر ہے، غلط پر ہے۔ تو جب یہ باطل پرست باطل پر ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جب حق سماج و معاشرے کے اندر گردش کرنے لگتا ہے تو ان کو بے چینی ہوتی ہے۔ بے چینی کیوں ہوتی ہے؟
کہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے اور ابھی سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بات بول رہا ہے یہ تو بالکل برحق بول رہا ہے. یہ تو صرف اللہ کا کلام بول رہا ہے. یہ جو عمل کر رہا ہے اللہ کے کلام کے مطابق عمل کر رہا ہے. اور ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی ہمارے عمل کے پیچھے کوئی خاص دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بے چینی میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی لیے ہر دور میں انبیاء کے امت کے لوگ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے یہی جملہ کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. جس چیز کی طرف ہم ان کو بلا رہے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے، اس کو سن کر کے، اس کے اوپر غور کر کے ہم لوگوں کے اندر بڑی بے چینی والا شک ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو مان نہیں سکتے. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے بیان کیے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.